سر ایک سوال ہے میرا کہ یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی اتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کے ذہن میں کچھ خبط ہیں، وہ اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں حضرت عزیر کی نسبت سے، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو بخشی ہوئی قوم سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ قرآن نے سورۃ بقرہ میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو مرضی کر لیں ہم کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے، ہاں اگر ہم بہت ہی گناہ گار ہوئے تو ہم میں سے بڑا گناہ گار فرد 40 دن کے لیے جہنم میں جائے گا۔ ان سے پوچھا وہ کہاں سے دلیل لی؟ کہتے ہیں چونکہ ہمارے آباء و اجداد نے گوسالہ یعنی وہ بچڑے کی پوجا 40 دن تک کی تھی، تو وہاں سے انہوں نے استدلال خود سے قیاس کر لیا کہ اگر ہم گئے تو اس 40 دن کی گمراہی کی مناسبت سے 40 دن کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ وہ جو حضرت موسیٰ وہ جب جو حضرت کوہ موسیٰ طور پہ گئے تھے کوہ طور پہ گئے تھے اور پیچھے بچڑے کی پوجا ہوئی تھی، قرآن نے اس کا رد کیا۔ قرآن مجید نے فرمایا اگر یہ سچے ہیں تو انہیں کو یہ مرنے کی تمنا کریں، اگر کسی کو پتہ ہو کہ اس کے لیے جنت منتظر ہے تو اس نے پھر اس دنیا میں کیا لینا ہے، بالکل تو ایسے پھر ہی تمنا کریں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ نہیں تمنا کریں گے، اے محبوب اگر ان کو 1000 سال زندگی دی جائے تو آپ دیکھیں گے یہ اور حریص ہیں کہ اس سے بھی آگے زندگی جئیں، اس وجہ سے چونکہ انہوں نے آگے کچھ نہیں بھیجا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بچوں کو یہ چیز انکلکیٹ کی کہ یہ ہیکل سلیمانی ہم نے بنانا ہے۔ اچھا اب چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا، اور وہ حضرت عزیر، حضرت سلیمان، پھر حضرت سلیمان کے حضرت داؤد، یہ سارے جو بنی اسرائیل انبیاء تھے نا، جس کا آغاز ہوتا ہے حضرت اسحاق سے، حضرت ابراہیم کے بیٹے، حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے بعد حضرت یوسف، حضرت یوسف کے بعد چلتے چلتے اس سرزمین پر حضرت ابراہیم بھی رہے، اس سرزمین پر حضرت لوط بھی رہے، اس زمین پر حضرت یعقوب بھی رہے، تو سب لوگ اس زمین پر ہیں۔ تو یہ سمجھتے تھے چونکہ یہ انبیاء بنی اسرائیل کی لڑی ہے، اور یہودی حضرت یعقوب کا جو بڑا بیٹا تھا، حضرت یوسف کا بڑا بھائی جس کا نام یہودا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ اس کی نسل سے ہیں۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے سارے انبیاء ہمارے چونکہ یہاں سے آئے تو لہٰذا یہ زمین ہماری وراثت ہے۔ مثلا یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی فرد، میں مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں بلا تشبیہ و بلا مثال، اگر کوئی فرد مسلمان ہو اور وہ سمجھے کہ چونکہ میں رسول اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اب وہ سمجھ لے کہ جو رسول اللہ نے بشارتیں دی ہیں، میرا عمل جیسا مرضی ہو میں ان بشارتوں کا حقدار ہوں، تو اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا عقل کی حالت، یہ ان کی حالت ہے کہ انہوں نے پیغمبروں سے بغاوت کی، حتیٰ کہ پیغمبروں کو مارا۔ قرآن نے کہا یہ پیغمبروں کو قتل کرنے والے ہیں، اس کے باوجود یہ کہتے تھے کہ ہم قتل کریں اپنی جگہ، لیکن جو بشارت پیغمبر نے دی تھی وہ ہمیں ملنی ہے، اس کے ہم حقدار ہیں۔ اچھا چلتے چلتے انہوں نے پھر تنظیمات کھڑی کی، جماعتیں کھڑی ہوئیں، موومنٹس ہوئیں، تحریکیں بنی، جنہوں نے نوجوانوں اور عام لوگوں کے اندر یہ زور پیدا کیا کہ ہمیں دوبارہ اس کو ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی کے اندر ہماری اصل چیز ہے، حتیٰ کہ یہ اتنے آسان فراموش ہیں، دیوار گریہ جس کو یہ کہتے ہیں، دیوار گریہ، یہ دیوار گریہ بھی بخت نصر کے بعد بالکل ملیا میٹ ہو چکی تھی۔ یہ ایک مسلمان حکمران تھا، عثمان سلیمی نام تھا اس کا، ترک خلیفہ تھا، ترک حکمران تھا۔ اس نے جب اس علاقے کے دورے پہ تھا، اس نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہود ہیں، بے شک اہل کتاب ہیں، ہمارے اہل کتاب بھائی ہیں، تو یہ ان کی اگر مقدس چیز ہے تو وہ کوڑا کرکٹ میں دب گئی تھی جب بخت نصر نے تباہی کی تھی۔ اس نے وہ کوڑا کرکٹ ہٹا کے وہ دیوار گریہ نکالی جس اب تک وہ ٹوٹی ہوئی ہے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو ہیکل سلیمانی کی تعمیر ثالث ہوگی نا، تیسری دفعہ، یہ اس دیوار گریہ کی بنیاد پہ ہوگی، چونکہ ہمیں اس کی بنیادیں مل چکی ہیں کہ ہم نے کھڑی کہاں کرنی ہے۔ اب یہاں ایک غلط فہمی، ہیکل سلیمانی یہ سمجھتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی حضرت ابراہیم، حضرت محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے یا مسلمانوں نے ہیکل سلیمانی کی جگہ پہ اپنی مسجد بنا لی اور اس پر قبضہ کر لیا۔ اب ہم فلسطین پر اور اسرائیل، فلسطین اور غزہ پر قبضہ کر کے بیت المقدس کی مسجد کو گرائیں گے اور اس کی جگہ ہیکل بنائیں گے۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ نزاع ہے، یہ لڑائی ہے۔ آپ کہیں نا آخر لڑائی کیا ہے؟ یہ لڑائی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصی ہیکل سلیمانی کو گرا کے بنائی گئی، جبکہ ہسٹوریکل فیکٹس میں بتا چکا ہوں کہ ہیکل سلیمانی تو پہلی دفعہ بخت نصر نے گرایا، 600 قبل مسیح، ابھی حضرت عیسیٰ بھی نہیں آئے تھے تو گرایا تھا۔ دوسری دفعہ رومیوں نے گرایا 70 عیسوی میں، ابھی حضور کی ولادت کو 500 سال تھے کہ وہ گر چکا تھا۔ ہم نے کہاں گرا کے اس پر مسجد بنانی ہے؟ جب حضرت عمر کے پاس وہ آیا، اب دیکھیں حدیث کے اندر یہ واضح ہے کہ حضور سے پوچھا گیا کہ بیت المقدس کب بنی مسجد اقصی؟ حضور نے فرمایا مکہ کے بعد
بیت الحرام کے بعد. تو فرمایا بیت الحرام کے بعد یہ زمین پر دوسری مسجد ہے. پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ بیت الحرام یعنی بیت اللہ کعبۃ اللہ اور مسجد اقصی کے بننے میں کتنا عرصہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا 40 سال بعد یہ بنی. تو ابھی تو حضرت آدم کی اولاد شیش اور حابیل اور قابیل کا معاملہ تھا تو یہ بن چکی تھی. غلط فہمی یہاں سے ہوئی کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ کسی مسلمانوں نے سازش کر کے ہیکل سلیمانی کو گرایا ہے اور اس کی جگہ پہ مسجد بنائی ہے. اب ہیکل کا مطلب سمجھیں کیا ہے، جہاں سے یہ غلط ہے. ہیکل محل کو کہتے ہیں، رہائش گاہ کو کہتے ہیں، یا آپ اگر میں آپ کو ایک پنجابی کا لفظ جو ہیکل کے لفظ پر بڑا فٹ بیٹھتا ہے، یہ پنچایتیں نہیں ہوتی اس پر فٹ بیٹھتا ہے، جس کو کہتے ہیں فرسٹ ٹیمپل، سیکنڈ ٹیمپل، اور اب یہ کہتے ہیں تھرڈ ٹیمپل اب وہ بنانے کہتے جا ہیں رہے تھرڈ ہیں. ٹیمپل. اب وہ جو قبہ صغرا مسلمانوں کا ہے اور جو مسجد اقصی ہے یہ سمجھتے ہیں یہ اس کی جگہ، یہ اس کی جگہ پہ نہیں ہے. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اسلامی نقطۂ نظر ہے، تاریخ اس بارے میں خاموش ہے، اسلام اس بارے میں کوئی کیٹیگوریکل نقطۂ نظر نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ حضرت سلیمان نے امکان یہ ہے کہ جب مسجد بنائی تھی، چونکہ مسجد اقصی تو حضرت سلیمان سے بھی سالوں صدیوں پہلے تھی، وہ تو ثابت ہو گئی. ابھی آپ ساری چیزیں کلیئر کر رہے ہیں تو میرا ایک سوال ہے کہ جو مسجد اقصی ہے اس کی ہسٹری آپ بتا رہے ہیں، وہ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کچھ خاص ایونٹس کی وجہ سے کہ فیوچر ایونٹس کی وجہ سے؟ نہیں، وہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ سمجھتے ہیں جس طرح بنی اسماعیل 2 لڑیاں چلی نا نبیوں کی حضرت ابراہیم سے، ایک بنی اسرائیل اور ایک بنی اسماعیل. بنی اسماعیل سے رسول اللہ آئے. بنی اسماعیل کا مرکزی نقطہ اور مرکزی علاقہ کون سا ہے بتائیں؟ مکہ ہے. بنی اسرائیل کا مرکزی علاقہ کون سا ہے؟ یہ کہتے ہیں فلسطین ہے. تو بنی اسرائیل پر وہ کہتے ہیں بنی اسماعیل پر مسلمانوں کا قبضہ ہے، مکہ پر کس کا ہے؟ مسلمان ہے، حکمران. یہ کہتے ہیں تو اگر تم اپنی بنی اسماعیل جہاں آپ کی بنیاد ہے وہاں پر آپ قابض ہو تو ہمارا یہ حق ہے کہ ہم بنی اسرائیل کے جو انبیاء جہاں ہیں وہاں پر قبضہ رہیں. جبکہ اسلام کا تصور کیا ہے؟ سب نبی حق پر تھے، لہٰذا جب آخری نبی آ گئے تو لہٰذا ان کا جو قانون ہے اور ان کی بات ہے وہ اپنی آخری حتمی بات رہی. تو ہیکل کا میں مطلب بتا رہا تھا، ہیکل کا مطلب ہوتا ہے پنچایت، رہائش، محل، قصر. تو بعض مفسرین اور محدثین اور مورخین نے کہا کہ این ممکن ہے مسجد اقصی تو ثابت ہے پہلے سے تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اپنا محل یا ہیکل تعمیر کروایا تھا وہ اس کے ساتھ رہائش گاہ کے طور پہ کروایا ہو. وہ بعد میں گر گیا، چونکہ مساجد بھی شہید ہوتی رہتی ہیں، دوبارہ بنتی رہتی ہیں. ہیکل سلیمانی بھی شہید ہوا اور دوبارہ بنا. تو ایک چیز کو یوں پکڑ کے ضد بنا لینا اور اس کی بنیاد پہ لاکھوں مسلمانوں کو مار دینا اور اس بنیاد پہ اتنا ظلم اور بربریت کر دینا، اس کی کوئی جواز فراہم نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہ ایک سرے سے غلط فہمی ہے. مسلمانوں نے نہ ہیکل سلیمانی کبھی گرایا. اگر ہیکل سلیمانی ہوتا تو مسلمان اسی طرح احترام کرتے، کیونکہ وہ سلیمان علیہ السلام نے بنائے تھے اور سلیمان ہمارے بھی نبی ہیں. ہم جب ان کو نبی نہ مانے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. تو لہٰذا یہ وہ نقطۂ نظر ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قبہ صغرا ہے، فرسٹ ٹیمپل، سیکنڈ ٹیمپل، اور یہ مسجد اقصی ہے، یہ انہوں نے ہیکل سلیمانی پر قبضہ کر کے بنائی ہوئی ہے. جبکہ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ مسجد اقصی تو صدیوں سے ہے، ہیکل سلیمانی اس کے گرد و نواح میں کہیں بنایا گیا ہوگا جو وقت کے ساتھ ختم ہو گیا، اور وہ حیثیت نہیں رکھتا جو حیثیت مسجد اقصی کی ہے. چونکہ مسجد اقصی پر ہر نبی مسجد اقصی میں آتا رہا، حضور اسلام مسجد اقصی میں آئے، تمام انبیاء کی امامت مسجد اقصی میں کروائی گئی. تو مسجد اقصی کی ایک سگنیفیکنس ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسجد اقصی ہمارے پاس آ جائے اور اس طرف آ جائے اور پھر وہ آگے وہ قربانی والا تصور ہے، ریڈ ہائفر کی طرف ہم جائیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس ہے تو ہم دنیا پر قابض ہو جائیں گے. اب دنیا پر قابض ہوں گے یہ سمجھتے ہیں کہ بائی ہکس ہوں یا بائی کروکس ہوں، جس طریقے سے مرضی ہوں، ہم نے قبضہ کرنا ہے اس پر. اور یہ ہماری ان کی یہ نفسیات ہے کہ یہ ہماری زمین ہے. یہ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اپنے بچوں کو بتایا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے 40 دن سے بغیر. یعنی انہوں نے جتنی ان کی نفسیاتی مسائل تھے انہوں نے وہ عقیدے کے طور پہ اپنے بچوں میں پیش کیے. تو لہٰذا اب یہ بات آگے بڑھ گئی، اور جب یہ تحریکیں اٹھی تو ان میں ایک تحریک اٹھی تھی زائنسٹ کی. اچھا، سب یہودی اسرائیل کے اس اقدام کے حق میں اور غزہ کے خلاف نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں.